شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو زمشا وائز۔ ایک ڈرائیور کی سچی کہانی۔ یہ میرے ایک دوست کی کہانی ہے، آئیں اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام بشیر ہے، میں ایک بس کا ڈرائیور ہوں۔ میرا روٹ مظفر آباد کا پہاڑی علاقہ ہے۔ کتاؤ بٹ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئیں، اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹیں اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیے، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی، رات کا وقت ہے، بس کو یہیں کھڑا رہنے دیں۔ لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اس لیے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا اور دریائے نیلم جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز میں گنگنا رہا تھا، رات کی تاریکی پھیلتے ہی دہشت ناک آواز میں چنگاڑنے لگا۔ منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سجائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھول بھلائیوں میں بہنے لگا۔ اچانک بس میں کچھ ہلچل ہوئی اور میری چھٹی حس کسی انجانے اندیکھے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ ایک سرد لہر پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا۔ شاید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی رات کو اس ویرانے میں بس پر کون سوار ہوا ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کی اس جگہ کے بارے میں کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ بشیر بھائی، اس جگہ رات اکیلے رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ کاش کہ میں بات سن لیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور ایک اندیکھی مخلوق بس پر سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میری بجائے اس مخلوق کے قابو میں ہیں۔ لیکن یہ تو شروعات تھیں، لیکن جو ہونا تھا اس کی توقع تو شاید میرے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔ اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کر پیچھے لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس کے اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، اور ایک آنکھ میرے بالکل قریب مجھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا کہ اچانک ایک گرجدار آواز آئی اور وہ اندیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ وہ آواز گاڑی کے باہر سے آئی تھی۔ مجھے اس جملے کی کوئی سمجھ نہیں لگی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن شکر ہے میری جان بچ گئی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جا کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔